سورۃ مریم کی آیت نمبر 96۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، بہت جلد ہی اللہ رحمان ان کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں۔ فإنما يسرناه بلسانك، کوئی شک نہیں اس قرآن کریم کو آسان کر دیا ہم نے آپ کی زبان پر، لتبشر به المتقین، تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں، وتنذر به قوما لدا، اور ڈرائیں ایسی قوم کو جو جھگڑالو ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہی بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تو محسوس کرتا ہے ان میں سے کسی ایک کو، أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا ان کی کوئی ہلکی سی آواز بھی تو سنتا ہے۔ اس سورۃ مریم کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پوری سورت کا خلاصہ اور نچوڑ بیان فرمایا ہے۔ سورۃ مبارکہ میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، ان تمام مقدس ہستیوں کا تذکرہ رب العالمین نے نام کے ساتھ کیا۔ اس کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو اس انداز سے بیان کر دیا کہ ان کے بعد ان کے اچھے جانشین بھی آئے اور برے جانشین بھی آئے۔ برے جانشین وہ لوگ تھے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی زندگی گزاری، اور اچھے جانشین وہ بنے جنہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزاری۔ انجام اللہ پاک نے بتلایا کہ دونوں طرف دیکھ لو، تمہارے سامنے ہے۔ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی جانشینی کا حق ادا کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی جانشینی کو پامال کر دیا، اس کو ضائع کر دیا، اس کی حق تلفی کر دی،
اللہ کی نافرمانیوں والی زندگی گزاری، ایمان کے بغیر زندگی گزاری، ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی اللہ پاک نے اسی صورت مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ آخری آیات میں بھی اللہ رب العزت نے خیر و شر کے انہی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا ہے۔ میرے محترم دوستو، انسانوں کی دوسری کوئی تقسیم قرآن کریم نے ہمیں نہیں بتلائی۔ یہ جتنی تقسیمات ہمارے اندر ہیں کہ جناب یہ ایشیا کے رہنے والے، یہ امریکہ کے رہنے والے، یہ یورپ کے رہنے والے، یا پھر یہ جناب عرب کے ہیں، یہ عجم کے ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ ایرانی ہیں، یہ ہندوستانی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ قومیت، یہ لسانیت اور یہ علاقائیت، یہ سب تقسیمات صرف پہچان کے لیے تو ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ فرمایا اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا، کچھ لوگ کافر ہیں، کچھ ایمان والے ہیں، بس یہ دو تقسیمیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی تقسیم نہیں۔ اور اسی طرح شرارتی لوگ اور خیر والے لوگ، یہ دو تقسیمیں ہیں۔ اللہ کے دین کو لے کے چلنے والے لوگ، اللہ کے دین کو پس پشت ڈال کے چلنے والے لوگ، دونوں کے انجام قرآن کریم نے ہمیں جگہ جگہ بھی بتائے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اسی خلاصے کو اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا اس انداز سے کہ فرمایا جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرتے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ رحمان رحمتوں والے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے، ان کے لیے دنیا کے اندر ود ڈال دیتے ہیں۔ ود عربی زبان میں محبت کو کہا جاتا ہے، اسی سے ودود ہے، اللہ رب العزت کا نام ہے ودود، محبت کرنے والا۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑی ہی محبت کرنے والے۔ فرمایا جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک مطلب اس آیت مبارکہ کا یہی، اور زیادہ تر مفسرین رحمہم اللہ نے یہی اختیار کیا کہ جو ایمان و اعمال صالحہ کی زندگی کو اختیار کرتا ہے، دنیا کے اندر اللہ پاک اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں اور پھر عوام الناس کے اندر ان کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دیتی ہے۔ حالانکہ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی محبت دلوں میں آ جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل امین علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ بھائی میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام یہی اعلان آسمان کے فرشتوں میں فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، اور اللہ پاک تمہیں بھی حکم دیتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یہی اعلان زمین کے فرشتوں تک پہنچتا ہے، ملائے سافل تک پہنچتا ہے، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا یوزع القبول لہو، دنیا کے اندر اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اس آدمی کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ اور اس سے مراد خاص طور پہ نیک لوگ ہیں۔ نیک لوگوں کے دلوں میں کسی کی محبت کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں مقبول بندہ۔ اور نیک لوگوں کے دلوں میں کسی کے متعلق تنفر ہونا
وہ اس سے وحشت اختیار کرتے ہوں، نیک لوگ اس کو پسند نہ کرتے ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ بعض پھر ایسے اللہ کے مقبول بندے ہو جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت جانوروں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، جانوروں کے دلوں میں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے 10 نہیں 20 واقعات ہیں کہ جانوروں نے ان کا احترام کیا، کس لیے کہ انہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کی۔ اور بعض علماء فرماتے کہ جب کوئی بندہ ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی، سب لوگوں کی آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، سب کی آپس میں محبتیں ہو جاتی ہیں اور سب ایک دوسرے پہ جان دینے والے بن جاتے ہیں، جیسا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے پہ جان دے رہے، جو خون کے پیاسے تھے وہ اب ایک دوسرے پہ جان دے رہے ہیں ایمان و اعمال صالحہ کی بنیاد پر۔ جانتے بھی نہیں ہیں کسی کو، رشتہ داری بھی نہیں ہے، خون کا تعلق بھی نہیں ہے، علاقائی تعلق بھی نہیں ہے، نسل کا تعلق بھی نہیں ہے، لیکن کس لیے ایک دوسرے پہ جان دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان اور عمل والا بھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین خلیفہ وقت، قریش کے خاندان سے تعلق رکھنے والے عالی نسب انسان بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہا کرتے تھے؟ جاء سیدنا، ہمارا سردار آ گیا، ہمارا سردار آ گیا۔ یہ بلال کی محبت حضرت عمر کے دل میں کس نے ڈالی؟ نسب نے؟ نسب تو ان کا معلوم ہی نہیں ہے، باپ دادے سے آگے کوئی پتہ نہیں کن کی نسل سے، رنگ و روپ نے ایسی کوئی بات نہیں، ان کی امیری نے ایسی بھی کوئی بات نہیں، کوئی وجہ نہیں سمجھ آ رہی سوائے اس کے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان اور اعمال صالحہ والے تھے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر جیسا انسان کیا کہہ رہے؟ جاء سیدنا، ہمارا سردار آ گیا۔ آپس کی ایسی محبتیں پیدا ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ محبتیں اس قدر پھیلی، انسان تو انسان، جانور بھی آپس میں محبتیں کرنے لگے۔ وہ جانور جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کو مار کے اپنی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، بھیڑیا اور بکریاں، یہ سب آپس میں محبتیں کرنے لگ گئے۔ کس کی بدولت؟ ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارے معاشرے میں ایک گھرانے کے اندر ایسی محبتیں نہیں ملتی الا ماشاءاللہ۔ ایک گھرانے میں، بھائیوں کے اندر، ایک خاندان کے اندر، ایک قبیلے کے اندر ایسی محبتیں نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ سے دور ہو گئی۔ میرے محترم دوستو، اس زندگی کو ہم نے بنانا ہے، ایمان کو حاصل کرنا ہے اور اعمال صالحہ والی زندگی بنانی ہے۔ اس کا فائدہ دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر محبتیں پھیل جائیں۔ سيجعل لهم الرحمن ودا، ایک بندہ اختیار کرے گا، اللہ اس کو لوگوں کا محبوب بنا دے گا۔ اور یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام لوگ اس کو چاہتے ہوں، پبلک اس کو چاہتی ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ پبلک بھی محبت کرے تو بڑی بات ہے، لیکن اگر پبلک نفرت بھی کرتی ہے لیکن نیک لوگ محبت کرتے ہیں تو یہ مقبولیت عامہ کی دلیل ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی واضح ترین مثال آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے کی بات ہے۔ ہمارے محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت فیوزہم، اللہ نے کیسی مقبولیت عامہ سے نوازا۔
کس بنیاد پر؟ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر لوگ جان دیتے ہیں، دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، کہیں پتہ چل جائے تشریف لا رہے ہیں، جتھوں کے جتھے پہنچ جاتے ہیں کہ ہماری نظر ہی پڑ جائے۔ یہ محبت، یہ اپنائیت، یہ چاہت نیک لوگوں کے دلوں سے آگے عوام الناس تک یہ کس بنیاد پہ ہوئی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اسی طرح اور دیگر علماء جن سے ہمارا کوئی نسبی تعلق نہیں، کوئی علاقائی تعلق نہیں، بعض اوقات کوئی استادی شاگردی کا بھی تعلق نہیں، لیکن ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کس لیے؟ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد۔ میرے محترم دوستو، اگر میں اور آپ یہی زندگی اختیار کریں گے، اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، اللہ لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمارے معاشرے میں محبتیں پھیل جائیں گی۔ اور حدیث پاک میں آپ نے یہ دعا بھی سکھائی، جب آپ کسی نئے شہر یا نئی بستی میں داخل ہوتے تو آپ یوں دعا فرمایا کرتے اور یہ سکھایا کرتے، اللہم حبب صالحیہا الینا، اے اللہ اس شہر، اس علاقے، اس بستی کے رہنے والے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال، نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال، اور ہماری محبت یہاں کے نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال۔ تو نیک لوگوں کا کسی سے محبت کرنا یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ بندہ مقبول بندہ، یہ بندہ مقبول بندہ۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا جو لوگ بد کرداری اختیار کرتے ہیں، غلط راستے اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہی خیر اور شر کے دونوں پہلو، جس کو بشیر اور نذیر کہا جاتا ہے، ترغیب اور ترہیب کہا جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن کریم کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، اور اس قرآن کریم کو ہم نے آپ کی زبان پہ آسان کر دیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ عرب کے اندر نازل ہوا، عربی زبان میں، اور انتہائی شاندار ترتیب کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود اس قدر آسان اللہ نے اس کو بنایا کہ صرف عرب کے لوگ ہی نہیں، عجم کے لوگ بھی اس قرآن کریم کو بڑی آسانی کے ساتھ یاد بھی کر لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، انتہائی آسان۔ آج دیکھیں ہمارے بچے قرآن کریم کے حافظ ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے حالانکہ عربی نہیں ہیں، عجمی ہیں، ان کی زبان نہیں ہے، لیکن اپنی زبان کی کتاب، اردو کی کوئی کتاب زبانی یاد نہیں ہوتی، قرآن کریم جو عربی زبان میں ہے یہ زبانی یاد ہے، زبانی یاد ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہر سال حفاظ بن رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر حافظ ہر سال پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو، ان کے سینوں میں اپنی کتاب کو محفوظ کر رہا، اس لیے کہ یہ کتاب بہت ہی آسان ہے، اور یہ صرف الفاظ آسان نہیں، اس پہ عمل بھی آسان ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہے، اس کی تبلیغ کرنا بھی آسان ہے۔ اور اس کی تبلیغ کیا ہے؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، متقین کو خوشخبریاں دو، جھگڑالو قوموں کو وارننگ دو، ڈراوے سناؤ، ان کو پیغام نذیر دو کہ جناب آگے خطرناک حالات آنے والے ہیں۔ یہ دو ہی پیغام ہے اس میں۔ جو پرہیزگار ہیں، ماننے والے، ان کو کہو کہ جی بہت بڑی خوشخبری، آگے بہت بڑی آسانیاں، یہاں مشکلات ہیں، یہاں تنگیاں ہیں، یہاں پریشانیاں، بعض اوقات تکلیفیں، شدائد، مصائب پیش آ جاتے ہیں، لیکن آگے بہت ہی آسانی ہے، آگے بہت ہی آسانی ہے۔ اور جو یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار ہے، منمانی اور میرا جسم میری مرضی کی زندگی گزار ہے، اس کو بتاؤ کہ جناب یہاں کی تھوڑی سی خوشیاں، عیش و عشرت عارضی ہے، آگے بڑی شدید مشکلات پیش آنے والی ہیں۔ تو یہ دو پہلو ہے قرآن کریم کے، تبلیغ بھی اس کی آسان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں
یہ من مانی کرنے والے، من چاہی زندگی گزارنے والے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے زندگی گزارنے والے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، ہمیں کون پکڑ سکتا ہے، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری پارٹی، ہمارا جتھا اور ہمارا گروہ بہت بڑا ہے، کون ہمیں پکڑے گا؟ فرمایا ذرا تاریخ عالم پہ نظر دوڑاؤ، کم اہلکنا قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم کتنے زمانے برباد کر چکے۔ قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں، قرن قوم کو بھی کہتے ہیں، زمانے والے، کتنے زمانوں والوں کو ہم ہلاک کر چکے۔ ان کی بھی سوچ یہی تھی، ہمیں کون پکڑ سکتا ہے، ہم سے بڑا کون قوت والا ہے۔ قوم عاد کیا کہا کرتی تھی؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی طاقت والا کون ہے؟ یہ نہ سوچا جس اللہ نے پیدا کیا اور طاقت دی ہے، جو دینے والا ہے ظاہر ہے اس کی طاقت ہم سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا نظر دوڑا، قوم نوح کو دیکھو، عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، فرعون کا انجام دیکھو، نمرود کا انجام دیکھو۔ جس نے ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی کو چھوڑ کر اس زندگی کو مقصد بنا کے جینا چاہا، ان کا انجام کیا ہوا؟ اور جنہوں نے ایمان و اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کی، ان کو اللہ نے کیا بہترین انعامات سے نوازا۔ فرمایا ذرا بتاؤ، هل تحس منهم من احد، ان میں سے کوئی ایک اب محسوس بھی ہوتا ہے؟ جن کے بغیر لوگ کہتے تھے دنیا چل نہیں سکتی، جو کہتے تھے ہماری کوئی حکومت گرا نہیں سکتا، کوئی ہلا نہیں سکتا، ہم بڑے مضبوط ہیں۔ اللہ فرماتے ذرا دکھاؤ، کوئی محسوس بھی ہو رہا ہے؟ کوئی محسوس بھی ہو رہا ہے؟ کسی کی کوئی حرکت، کوئی اس کے لفظ، کوئی اس کی چیز، نام و نشان تک مٹ گیا، تذکرے تک مٹ گئے۔ اگر کوئی تذکرہ باقی بھی ہے وہ بھی غلط الفاظ میں۔ کتنی بڑی حکومت تھی فرعون کی، کتنی بڑی حکومت تھی نمرود کی، سب مٹ گیا۔ آج کوئی انسان اپنے بچے کا نام فرعون رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ جو میرا جسم میری مرضی کی زندگی گزارنے والے ہیں، ان کو بھی کہیں کہ جناب آپ تو بڑے فرعون ہیں، تو وہ بھی غصے سے لال پیلا ہو جائے گا کہ مجھے گالی دے دی۔ اللہ نے ایسا گالی بنا دیا ان کا نام اور لفظ، اچھے الفاظ میں کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا۔ اور جنہوں نے ایمان و اعمال صالحہ والی زندگی گزاری، آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آئے تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ادب و احترام کے ساتھ۔ تو کون باقی ہے؟ کون مٹ گیا؟ کس کے نشانات باقی ہیں؟ کس کے نشانات مٹ گئے؟ کس کا مشن آج بھی چل رہا ہے؟ کس کا پروگرام مٹ چکا ہے؟ ایک یزید کا پروگرام تھا، ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروگرام تھا۔ یزید تھا، حسین ہے، وہ ختم ہو گیا، یہ آج بھی موجود ہے۔ میرے محترم دوستو، یہی آج کی زندگی کا خوبصورت پیغام ہے۔ آج میں اور آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں، جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی، اس پہ بیٹھ کے ہم بھی سمجھتے ہیں ہماری کرسی کون چھین سکتا ہے، ہمیں کون ہلا سکتا ہے۔ ایک معمولی افسر سے لے کے بڑے سے بڑا وزیر اعظم اور صدر تک، سب کا ذہن یہی ہے، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے۔ یہ صرف حکومتوں کی بات نہیں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ میں جس فیکٹری کا مالک، میں جس مل کا مالک، کبھی اس کا مالک میرا باپ ہوا کرتا تھا، آج اس کی جگہ میں بیٹھا ہوں، کل کو میری اولاد بیٹھے گی، میرا احساس بھی ختم ہو جائے گا۔ هل تحس منهم من احد، کوئی محسوس بھی ہوگا ان میں سے؟ یا اللہ فرماتے تسمع لهم رکزا، رکز اس آواز کو کہتے ہیں جو بالکل معمولی آواز ہو، سمجھ نہ آ رہی، جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہے، یا جیسے موت سے کچھ لمحے پہلے مرنے والے انسان کی آواز ہوتی ہے۔ آواز تو ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کو کہتے ہیں رکز۔
اللہ فرماتے اتنی معمولی سی بھی آواز کسی کی آ رہی، جن کی آوازیں بلند ہوا کرتی تھی کہ جناب جب تک سورج چاند رہے گا فلاں تیرا نام رہے گا، وہ ختم ہو چکے، وہ مٹ چکے ہیں، ان کا احساس تک ختم ہو گیا، ان کی آج کوئی آواز تک نہیں اٹھ رہی۔ یہ سب کس لیے ہوا کہ انہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی چھوڑ دی۔ میرے محترم دوستو، اگر آج ہم دنیا میں جینا چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، سربلندی اور کامیابی چاہتے ہیں، اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں فوز و فلاح چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کریں، اور اس کے لیے بہترین راستہ نیک لوگوں سے تعلق، اللہ والوں کے ساتھ محبت اور پیار، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں یہ جو ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں جماعت کی شکل میں، ان کے ساتھ جانا ایمان و اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرنے کا انتہائی آسان اور سہل راستہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ملائکین، سورۃ مریم کا درس مکمل ہوا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ اس کو قبول فرما کے اس کا اجر و ثواب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام بزرگان دین، مشائخ امت، فقہاء امت، محدثین امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص میرے والد محترم جو پرسوں قضاء الہی سے انتقال فرما گئے تھے، اور اسی طرح جی حمید صاحب کے لیے جو کل انتقال فرما گئی تھی، اے اللہ پاک ان کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے رحم الراحمین، یا اللہ تمام مرحومین کی قبول کو جنت کا باغ فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات و حسنات سے تبدیل فرما۔ یا اللہ سب کی قبول کو جنت کا باغ بنا، سب کو یا اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت میں اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہمارے حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا۔ اللہ قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، زندگی میں قرآن پاک کے طلبگار بنا۔ یا اللہ موت کے بعد قبر میں قرآن پاک کو ہمارا غمخوار بنا۔ یا اللہ حشر کے میدان میں قرآن پاک کو ہمارا طرفدار بنا۔ یا اللہ جنت تک پہنچنے کے لیے قرآن کریم کو ہمارا راہبر اور رہنما بنا۔ اے رحم الراحمین، قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا۔ یا اللہ پاک سورۃ مریم کے جتنے مضامین ہیں ان سب کی اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اور اے اللہ پاک یا اللہ اس کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کی بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا کل انشاءاللہ العزیز ہمارے محترم مہمان بیان فرمائیں گے اور درس قرآن انشاءاللہ